کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا یعنی یوں سمجھ لیجیے طریقہ رکھا ہے کہ جب ایمان والا ایمان کی قدر کرتا ہے اور ایمان کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ لگا رہتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ کیسی حفاظت کرتا ہے کہ جیسے ہم اپنی مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا عام طور پر معمول کیا ہے؟ ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، علامہ صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب دعا کیجیے فلاں کام ہو جائے، دعا کیجیے رزق حلال میں اضافہ ہو جائے، دعا کیجیے میرا مکان میں بنا رہا ہوں بن جائے، مجھے کامیابی مل جائے۔ کبھی ہم میں سے کوئی جاتا ہے اور یہ کہے کہ پیر صاحب دعا کیجیے گا، علامہ صاحب دعا کیجیے گا، مفتی صاحب دعا کیجیے گا میرے ایمان کی حفاظت ہو جائے؟ ٹھیک ہے نا، ایمان تو اصل چیز ہے نا۔ تو جو لوگ ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، ایمان کو اہمیت دیتے ہیں اور ایمان کی قدر کرتے ہیں، اور اگرچہ کبھی کبھار عمل میں کوئی انقطاع پیدا ہو جائے لیکن یاد رکھیں کہ پھر وہ لوٹ کر آتے ہیں اور قدردانی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اعمال صالحہ کی حفاظت کی طرف آ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان رچ بس چکا ہے، یہ پکے مومن رجسٹر ہو چکے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی نا، ہمیشگی کے ساتھ نماز پڑھنے والا نمازی رجسٹر ہو جاتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ ایمانداری کرنے والا ایماندار رجسٹر ہو جاتا ہے، ہمیشگی کے ساتھ سچ بولنے والا سچا رجسٹر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہمیشگی کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرتا رہے، غفلت اختیار نہ کرے، لاپرواہی اختیار نہ کرے اور اعمال صالحہ پر لگا رہے، اگرچہ کبھی کبھی کچھ ہو جائے لیکن فوراً لوٹ کر آ جائے، لگا رہے، تو فرمائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے۔ اور میں اس کی مثال دوں کہ آگے فرمایا نا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، ایمان راسخ ہو چکا ہے، پھر ایسے لوگوں کی مدد اللہ رب العالمین اپنی جانب سے روح کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ یہاں روح سے مراد مفسرین کے اقوال ہیں کہ فرشتے مراد ہیں، لیکن یہاں سے مراد یہ بھی فرمایا کہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اللہ رب العالمین پھر فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دوں کہ جب یہ ایمان والے ایمان میں راسخ ہو جائے نا، کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح من، یہاں پر فائز ہو جائیں، تو پھر ان کی زبان جب کھلتی ہے نا، تو جب بھی کھلتی ہے اللہ کی رضا میں کھلتی ہے، جب بھی کھلتی ہے دین اسلام کی حمایت میں کھلتی ہے۔ جسے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیک شخص ہے یا عام شخص بھی ہے، اچانک کہتا ہے کہ بس میرے دل میں یہ بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اب میں یہ کروں گا۔ آپ اسے کہتے ہیں یار کیا ہوا؟ بس میرے دل میں یہ بات آ گئی ہے۔ تو محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بات ڈال دے، تو ظاہر ہے کہ وہ حق پر ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ میرا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک تسلسل بھی میں آگے جا کر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، جیسے ہم بابا صاحب کا پڑھتے ہیں نا، کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ۔ جب بچپن میں آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا نماز پڑھا کر، تو تجھے شکر بڑی پسند تھی، جائے نماز کے نیچے سے شکر ملے گی، روز ڈال دیا کرتی۔ اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو نا عبادت میں لالچ نہ دیا کریں۔ میرا موقف اس میں یہ ہے کہ آپ جب کہتے ہیں بچے سے کہ بیٹا تو اگر پاس ہوگا نا A1+ میں پاس ہوگا، A+ میں پاس ہوگا، تو تجھے میں جو بولے گا میں دلاؤں گا، لالچ دیتے وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ میچور ہو جاتا ہے اس کے نزدیک پھر وہ لالچ نہیں رہتی، پھر وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے آگے مستقبل میں جو ہے وہ بہت سی ترقیاں حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ چیزیں اس کے پیش نظر نہیں رہتی، بات آگے بڑھ جاتی ہے۔
تو بچپن میں ان کی عادتوں کو پختہ کرنے کے لیے اگر آپ نے انعام کا لالچ دیا، اچھی بات ہے، دیں تاکہ وہ اس عبادت پر کمر بستہ ہو جائے۔ آج وہ انعام کی لالچ میں پڑ رہا ہے، جب بڑا ہو جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کی لالچ میں پڑے گا، اللہ کی رضا کی لالچ آ جائے گی۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے اور پھر نیچے سے شکر اٹھاتے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک مرتبہ شکر رکھنا بھول گئیں، خیال آ گیا، بھاگتی بھی آئیں کہ میرے بیٹے کے دل پر کیا گزرے گی۔ تو جب آئیں تو بیٹا نماز پڑھ چکا تھا، کہا بیٹا نماز پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی۔ شکر ملی؟ تھوڑا سا جھجکتے ہوئے پوچھا شکر ملی؟ بولا ہاں ماں شکر آج بھی مل گئی۔ ہاں ایک بات ہے ماں کہ روزانہ تو شکر جو رکھتی تھی نا اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا تھا، آج ذائقہ کچھ اور ہے۔ کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، پھر اللہ رب العالمین اپنی جانب سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر آپ کی حیات طیبہ دیکھیں تو ایک طرف میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو عرض کی کہ اے ہمارے رب تیرے حکم پر تعمیر تو کر دی، اب اس کو آباد کرنے والا ان میں ایک رسول بھیج۔ تو ابراہیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا۔ اللہ اکبر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، کیا شان ہے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہم اعز الاسلام، ایک روایت میں بعمرین، دو عمروں کی بات ہے، ایک ابو جہل تھا اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک روایت میں ہے کہ عمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے، اس کے اسلام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وہ کہتے ہیں نا اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی جب ناز سے دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، کوئی نبی نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی کسی رسول نے نہیں آنا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین لا نبی بعدی، اب اس پر بات ہو چکی ہے۔ اچھا اب دوسری شان دیکھیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ آج کا کوئی مذہبی اسکالر نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیوں پڑھتے ہیں؟ شیطان مردود سے پناہ مل جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی، ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان مردود سے مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں شیطان سے بچا، اس شیطان کو دیکھیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تم جہاں سے گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔